اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کی برکتیں بھی عطا فرمائے، قرآن کریم کا نفع بھی عطا فرمائے اور قرآن کریم کی فہم بھی عطا فرمائے۔ چونکہ پچھلی آیات میں پہلے غزوہ احد کا ذکر تھا، پھر ان لوگوں کا اللہ نے رد کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے در پہ تھے۔ ان میں مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور پھر اللہ کریم نے ان کی وعدہ خلافی کا اور حق کو چھپانے کا ذکر بھی کیا، اور ان کی اس مذموم کوشش کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اب جو آج ہم جس آیت سے شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 189 سے، اس میں ان کا ایک اور رد کیا جا رہا ہے۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تورات کے اندر جو نبی آخر الزمان کی نشانیاں تھیں اور صاف تھے، تو وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ ان باتوں پہ چھپانے کو، وہ ان باتوں پہ بڑا خوش ہوئے، اور ان کے اندر ایک یہ بیماری بھی تھی، فری کا کریڈٹ لینا، فری کی تعریفیں لینا، بلے بلے کروانا فری میں۔ جو کام نہیں بھی کیا وہ چاہتے تھے یہودی کہ وہ ہمارے کھاتے میں آ جائے، وہ ہماری بلے بلے ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بیماری اب عام ہے، کام کسی کا ہوتا ہے اور اپنے کھاتے میں کوئی اس کو ڈالتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہودیوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ ایک بیماری تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے اس مذموم ارادے کو لوگوں کے سامنے کیا، حضور کی امت کے سامنے کیا، تاکہ یہ اس چیز کو بھانپ لیں۔ اس کی میں تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں۔ انسانی حقوق کے علم بردار بننے کے وہ دعوے دار ہیں یہودی، اقوام متحدہ کو لگا لیں یا ان کے دیگر ادارے، وہ انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں ان کی جو کام کر رہی ہیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ان کو نظر نہیں آتی، فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی ان کو نظر نہیں آتی، دیگر اسلامی ممالک میں جو فساد برپا کیا گیا ہے، مسلمانوں کو تاہوبالا کیا گیا ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو قتل عام ان کا کیا گیا ہے، مطلب ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے جو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ ایک طرف تو ان کا یہ مذموم مقصد سامنے آ رہا ہے، ان کی خاموشی، اور دوسری طرف وہ فری کا کریڈٹ لینے کے لیے پوری دنیا میں واویلا کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی علم بردار تنظیم ہے، جو کام وہ نہیں کرتے وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ لا تحسبن الذین، اللہ فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی حمد بیان کی جائے، بما لم یفعلوا اس بات پر جو انہوں نے نہیں کی، اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ فلا تحسبنہم تو ایسے لوگ
جو کام جنہوں نے نہیں کیا اور لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تم ایسے لوگوں کو کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا بِمَفَازَةٍ کہ وہ کامیابی والے ہیں، وہ کامیابی والے نہیں ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، انہیں گمان بھی نہیں کرنا، اپنے ذہن میں آپ نے کبھی ان کو کامیاب نہیں شمار کرنا۔ اب ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بچے یورپ سیٹل ہو جائیں، آپ میں سے کئی لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے یورپ سیٹل ہو جائیں، اور یورپ والوں کو جو جا کے یہاں سے وہاں سیٹل ہوتے ہیں ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں جی کلیم بھائی؟ ہم ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یورپ سے کوئی بندہ آ جائے پورا گاؤں سے سلام لینے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ یہ خام خیالی ہماری دور فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تم انہیں عذاب سے فلاح پانے والا کبھی نہ سمجھنا۔ یورپ نے ایک ہمیں چہرہ دیا ہے، وہ چہرہ ان کا کیا ہے جو ہمارے سامنے انہوں نے کیا کہ انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں، کتے کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں، بطخ کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں، جانوروں کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ ایک انہوں نے یہ ہمیں چہرہ دیا، اور ہمارے لوگ بھولے والے مسلمان یار ان جو بے ایمان نے پر ساڑھے نالوں چنگے نے، ہاں جی، ہے وہ بے ایمان، ہے وہ کافر، پر ایمانداری انہوں نے بہتی ہے۔ مطلب یہ چیزیں جو اٹریکٹ کرتی تھیں انہوں نے کچھ چند چیزیں مارکیٹ میں پھینکی، مسلمان ان سے اٹریکٹ ہو گئے، انہوں نے ان کی جانب دیکھا، انہوں نے کہا بلے 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 یہ تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ کام تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، اگر مسلمان یہ کام کر لے پھر تو کیا بات ہے۔ اصل بات یہ نہیں، وہ کریڈٹ لینے کے بھوکے ہیں، مسلمان کبھی بھی کریڈٹ لینے کا بھوکا نہیں ہوتا، مسلمان فقط اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی حمد بیان کی جائے، ان کی تعریف بیان کی جائے، بما لم یفعلوا اس بات پر جو انہوں نے نہیں کی، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی بلے بلے کی جائے۔ تو رب فرماتا ہے ایسے لوگ جو بلے بلے چاہتے ہیں، اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں لوگوں سے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، انہیں کبھی بھی گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ عذاب سے بچے ہوئے لوگ ہیں، گمان بھی نہیں کرنا، یعنی ایسے بندوں کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کر دیا گیا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ بڑے جناب اچھے لوگ ہیں، سوچنا بھی منع کر دیا گیا۔ جس طرح اللہ نے کہا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ سوچنا بھی نہیں شہیدوں کے بارے میں، یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے یہاں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تم یہ نہ سوچنا، ہرگز نہ سوچنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ایک طرف تو یہودیوں کا وصف بیان کر دیا گیا، اس کے اندر خاص طور پہ وہ قوم آ گئی جو رسول اکرم کے سامنے تھے، جو اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے تھے، کریڈٹ فری میں لینا پسند کرتے تھے، ایک طرف تو وہ آ گئے، دوسری طرف حضور کی ساری امت کو اللہ کریم نے بتا دیا کہ کبھی ایسا مت کرنا کہ کام کوئی اور کرے اور تم اپنے ماتھے کا جھومر اس کو بنا لو اور لوگوں سے بلے بلے تم وصول کرو۔ اللہ کریم فرماتا ہے کبھی ایسا نہ کرنا۔ یہ وصف اگر یہودیوں کے اندر ہے تو وہ قابل مذمت اور عذاب والے، یہ وصف اگر تمہارے اندر ہوگا تو تم بھی قابل مذمت اور عذاب والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، مجھے بھی آپ سب کو بھی۔ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں بات آ جاتی ہے، تقریر کرنے کے بعد ہم بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں جی کیسی رہی تقریر، اچھی رہی تقریر، کیسا لگا آج کا پروگرام۔ تو بعض دفعہ ہم بھی یہ تعریفیں سننے کے، خطباء، علماء، امام حضرات، یہ سارے مطلب بعض دفعہ اپنی تعریف سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی تعریف سننے کا خواہش مند ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے
کہ وہ اپنی تعریفیں سنیں. تعریف صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی. بس جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم بولتے ہیں، جس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم فہم و ادراک والے بن گئے، تعریف اللہ اور اس کے رسول کی کریں. اپنی تعریف کو کبھی پسند نہ کریں. خوشامد کرنے والا بندہ اور خوشامد پسند بندہ دونوں ہی قابل مذمت ہیں اللہ کے قرآن کی روح سے. رب نے یہ صفت مسلمانوں کی بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں والا کام ہے، اپنی صفت بیان کرنا یا کروانا. ہاں البتہ اسلام کے اندر ایک گنجائش موجود ہے. وہ گنجائش کیا ہے؟ ترغیب دینے کے لیے. آپ 15 20 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے کسی شخص نے مسجد کے اندر کوئی چندہ وغیرہ دیا، یا اس نے کہا مسجد کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں قالین بنوا دیتا ہوں یا دروازے لگوا دیتا ہوں. تو وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے، وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے. نیت اس کی کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ چلیں مسجد کو 5 6 10 چیزیں چاہیے، ایک چیز کا میں اعلان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور مسلمان بھائی کھڑا ہو کے دوسری چیز کا اعلان کر دے. ایسی صورت میں اجازت ہے اپنا نام ظاہر کرنے کی کہ بھائی یہ اللہ کے لیے میں نے کام کیا ہے، اور کوئی بھائی ہے تو وہ بھی آ جائے. اس ایک صورت میں ترغیب کے لیے کہ دوسرے مسلمانوں کو ترغیب ملے، یہ اجازت ہے. ورنہ اس کے علاوہ نہ اپنی تعریف کو کبھی پسند کریں، نہ خوشامدی بنیں، نہ خوشامد پسند کریں. پھر دیکھنا اللہ کریم جل جلالہ کرم کیسا فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی رب ذوالجلال نے آیت نمبر 190 میں، آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی صفت بیان کرنے کے بعد، یہ آیت نمبر 188 پہلے میں نے پڑھی ہے، تو اب آیت نمبر 189 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ چونکہ تعریفیں پسند کرتے تھے اپنی، جو کام نہیں کیا تھا اس کا کریڈٹ اپنے کھاتے ڈالتے تھے، اللہ نے اس کی نفی کر کے ساتھ ہی کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. مطلب کیا ہے اس کا؟ ان کا پہلے رد کیا، ساتھ ہی حضور کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تعریف بس اللہ کی ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جو چاہے اللہ وہ کرنے پہ قادر ہے. اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں اس کو پوچھ سکتا. اچھا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مالک الملک ہے. اللہ سے بڑا بادشاہ ہے ہی کوئی نہیں، سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے لیے ہے. اب یہ فرمانے کے بعد نا، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہم تو چلے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی، ہمارے والدین نے ہمیں شعور دیا، ہم اللہ پہ غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں، ہماری کوئی شرط نہیں، کوئی دلیلیں نہیں، ہماری والدہ نے بتا دیا، والد نے بتا دیا، ہم اللہ پہ غیر مشروط. لیکن آج کل ایک طبقہ ہے جن کو ملحد کہتے ہیں، اللہ کے وجود کا منکر طبقہ. وہ جب ایسی آیات پہ آتے ہیں نا کہ اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی مالک ہے پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ اگر زمین کا اور آسمان کا مالک اللہ ہے پھر تضاد کیوں ہے؟ سبزہ زمین پہ اگتا ہے، آسمان پہ نہیں. پانی، دریا، سمندر، نہریں یہ زمین پہ ہیں، آسمان پہ نہیں. آسمان کے اندر کرب ہے، زمین کے اندر نہیں. حالانکہ زمین کے بارے میں سائنسدانوں کا نظریہ کہ زمین گول ہے. تو وہ ایتھسٹ ملحد، ان کا یہ اعتراض ہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہی مالک ہے زمین کا اور آسمان کا، آسمان پہ تارے ہیں، آسمان پہ سورج ہے، آسمان پہ چاند ہے، تو وہ زمین پہ پھر کیوں نہیں ہے؟ ان کا پھر اس پہ اعتراض ہے. اس کی اللہ کریم نے اس کا جواب دیکھیے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا. رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے آیت نمبر 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک
زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں جو اختلاف تم دیکھتے ہو نا رات اور دن کا، لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتا ہے یہ تو نشانی ہے اہل عقل کے لیے، علم والوں کے لیے، یہ تو نشانی ہے، یہ تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، یہی تو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جو اختلاف ہے، پھر دن کا اور رات کا، آپ دیکھیے اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ دن کا اجالا جو ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ سورج سے۔ سورج کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ رات کو جو چاندنی ہمیں میسر ہوتی ہے وہ کس سے میسر ہوتی ہے؟ تاروں سے اور چاند سے۔ وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ بھی آسمانوں پہ۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے نا، یہ اختلاف نہیں ہے، میں مالک ہوں جس ترتیب سے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو کہ زمین جو ہے اس کے اوپر رہنے والی دنیا، آبادی، اس سب کو اندھیرے میں اگر میں ڈبوتا ہوں تو اس سب کو روشنی بھی میں ہی مہیا کرتا ہوں۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے چونکہ مذہب ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخالف جنہوں نے بت بنائے وہ لوگ بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپنے خدا ہاتھ سے گھڑے وہ لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس دلیل کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر سکتا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں، میں سورج کو ڈبوتا ہوں، میں چاند کو نکالتا ہوں، میں چاند کو ڈبوتا ہوں، میں دن اور رات کا خالق ہوں، میں آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہوں۔ آپ جتنے بھی مذہب ہیں ان سے مل لیں، ان سے پوچھ لیں۔ سب سے زیادہ بت پرستی ہندوؤں میں ہے۔ کوئی ہندو نہیں کہے گا کہ ہمارا جو بھگوان ہے، جو بت ہے، وہ سورج کو چڑھاتا ہے یا سورج کو اتارتا ہے یا چاند کو وہ روشن کرتا ہے، چاند کو وہ گرہن لگاتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کر سکتے۔ اس پہ آ کے وہ عاجز ہیں۔ کیوں عاجز ہیں؟ یہ اس زمانے والے جو بت پرست ہیں وہ کیوں عاجز ہیں؟ اس لیے کہ جو فرعون تھا نا وہ عاجز آیا، اس کے پاس لوگ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگ اس کے پاس آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ تو ہمارا خدا ہے، ہم قحط سے مر رہے ہیں، بارش کوئی نہیں ہوئی، بارش تو برسا۔ فرعون کے پاس لوگوں نے آ کے جب فریاد کی، لوگ روئے، اس کی بات جو مانتے تھے، جو اس کو اپنا نعوذ باللہ الہ مانتے تھے، وہ جب آ کے انہوں نے رونا شروع کیا تو فرعون نے کہا اچھا کوئی نہیں، میں کرتا ہوں کچھ۔ فرعون اندر کمرے میں گیا اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تو ڈرامہ ہی رچا رکھا ہے، خالق تو تو ہے، مالک تو تو ہے، سارا کچھ تیرے قبضہ و اختیار میں ہے، اب میں دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے کہہ چکا ہوں، کرم فرما۔ اب قریب تھا کہ وہ توبہ کر لیتا، شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کے فرعون سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایویں موسیٰ کے رب کے ترلے نہ کر، تو فٹافٹ سجدے میں گر گیا، موسیٰ کے رب کی منتیں کیوں کر رہا ہے بارش کے لیے؟ پریشان نہیں ہونا، میں تجھے بتاتا ہوں، تم اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ کل رات بارش ہو جائے گی۔ اب شیطان نے پھر اس کو پٹڑی سے اتار دیا، لوگوں نے اس سے بارش کا تقاضا کیا، وہ عاجز آ گیا، وہ بارش کہاں سے برساتا؟ اس کو اللہ کی سمجھ بوجھ آنے لگی، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب شیطان بھلا جو انسان کا پکا ٹھکا دشمن ہے، وہ کیسے بندے کو اللہ کی طرف جانے دے گا؟ وہ فرعون کو آ کے اس نے بہکا دیا، کہنے لگا نہ موسیٰ کے رب کے آگے منتیں نہیں کرنی، تو نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ تو خود خدا ہے، اگر موسیٰ کے خدا کے سامنے تو جھک گیا پھر تیری خدائی کو کون مانے گا؟ تیری خدائی کو تو زوال آ جائے گا۔ اس نے فرعون کو جناب بہلا دیا، اس کو بہکا دیا۔ خیر فرعون نے اس کے کہنے پہ لوگوں کو تسلی دے دی، اس نے کہا جاؤ بھائی کل رات کو بارش ہو جائے گی۔ اب لوگ چلے گئے، جا کے سو گئے۔ رات کو بارش تو ہوئی لیکن بارش انتہائی بدبودار۔ لوگ جب صبح اٹھے تو وہ کہنے لگے کہ عجیب خدا ہے، ایک موسیٰ کا خدا ہے اور ادھر تو خدا بنا بیٹھا ہے۔ موسیٰ کا خدا جب بارش برساتا ہے، موسیٰ کے خدا کی طرف سے جب پانی آتا ہے تو اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی، تو نے جو بارش برسائی ہے اس بارش کے اندر بدبو بڑی ہے، تعفن بڑا ہے۔
اب وہ بدبو اور تعفن اس چیز کا تھا کہ شیطان نے اپنے چیلے جو تھے ان کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ کھڑے ہو کے نا ان کی چھتوں پہ سارے پیشاب کر دو۔ فرعون کو راہ راست پہ نہیں آنے دیا اس نے کہ یہ توبہ نہ کر لے کہیں۔ اب یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا وہ یہاں آ کے عاجز آ گیا، نہ اس کی زمین پہ چلی نہ اس کی آسمان پہ چلی۔ اس اختلاف کو وہ دور نہ کر سکا۔ حالانکہ اگر ہم عقل سے سوچیں نا، عقل سے، تو پانی کہاں پہ ہے؟ زمین کے نیچے ہے نا پانی۔ عقل تو یہی ہمیں بتا رہی ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور ہم ایکسپیریمنٹ بھی کر چکے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی ہم نکالتے ہیں، بور ہم نے گھروں میں کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب ہماری فصلیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بارش مانگتے ہیں، حالانکہ پانی تو ہم بور کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ ہم بارش اللہ سے پھر کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تقاضا کہ پانی زمین کے نیچے ہونے کے باوجود اللہ کی زمین پہ رہنے والے لوگ اللہ سے آسمان والا پانی مانگتے ہیں، یہ تقاضا کرنا بھی اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی الوہیت پر دلیل ہے کہ زمین والے جو پانی ان کے سامنے موجود ہے، جو ان کی دسترس میں ہے، جو ان کی مٹھی میں ہے، جو ان کے قدرت میں ہے، اس پانی کے ذریعے زمین والے اپنی قحط سالی کو دور نہیں کر سکتے جب تک وہ مالک اپنی رحمت کبھی نہ برسا دے۔ حالانکہ یہ ہمارے قبضہ و اختیار میں ہے کہ ہم پانی نکال لیں، ٹیوب ویل کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کر لیں، لیکن دانہ موٹا نہیں ہوگا، دانہ طاقتور نہیں ہوگا۔ بس یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہی وہ قدرت ہے جس کے سامنے آ کے بڑے بڑے افلاطون، بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار ڈھیر ہو گئے، ان سے یہ کہاں ہو سکے گا؟ تو اللہ کریم وہی بات سمجھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ نمرود، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے تو سجدہ نہیں کیا اس کو، نہ جھکے، بلکہ اس کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو اس کے دربار میں آتا وہ جھک کے آتا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ اس کے دربار میں جاتے، آپ جھک کے نہیں جاتے تھے بلکہ سینہ تان کے جاتے تھے۔ اس نے دروازہ ہی بڑا چھوٹا بنایا تھا کہ جو بھی آئے جھک کے آئے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بھی آپ تشریف لے کر جاتے، آپ پہلے اپنے قدم رکھتے، بعد میں اپنا سر وہاں سے گزارتے، پہلے قدم آگے کرتے۔ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا، وہ تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اس نے کہا جی میں بھی خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ اچھا، اس نے یہ تو اپنی چالاکی سے کر لیا کہ جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو عمر قید تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ یہ اس نے چالاکی استعمال کی یہاں پہ کہ جس نے مرنا تھا اس نے کہا دیکھے نہیں، میں نے جو مردہ ہونا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، چھوڑ دیا، جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا زمین پر تیری چالاکی تو چل سکتی ہے، آسمان پر نہ کسی جادوگر کا جادو چلتا ہے، آسمان پر نہ اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت چلتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دوسرا تقاضا ہی یہ کیا، فرمایا اچھا جو میرا رب ہے نا وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر کے دکھا، میرے رب کے الٹ چل۔ دعویٰ تیرا ہے میرے خدا کے برابری کا کہ تو میرے خدا کے برابر ہے، پھر ایسا کر کہ میرا خدا ہمیشہ سے مشرق سے سورج کو طلوع کر رہا ہے، اگر تو بھی خدا ہے، تو بھی رب ہے، تو پھر چل مغرب سے سورج کو طلوع کر، تاکہ پتہ چلے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ مبہوت ہو گیا، اس کو جواب نہیں آیا۔ آسمان پہ کسی کا جادو کیا چلے، آسمان پہ اللہ کے سوا کسی اور کی
قدرت کیا چلے؟ اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ جو دن اور رات کے بدلنے میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہی تو نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، کہ اہل عقل جب یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پروردگار بڑا عظیم ہے جس نے دن کے بعد رات کو بنایا اور رات کے بعد دن کو بنایا۔ یہاں پہ اختلاف کا ذکر ہے۔ اختلاف کا معنی ہوتا ہے فرق۔ اختلاف اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز آ رہی ہو، ٹکراؤ، ایسی چیز جو اس سے ٹکر لینے کے لیے اس کے پیچھے آ رہی ہو، بالکل پیچھے آنے والی چیز۔ ہم بھی جس سے ہمارا دنیا کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے نا، محلے میں، رشتہ داروں میں، پھر ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کدھر جانا ہے۔ عورتاں جڑیاں نے وہ پھر عورتاں دی ٹو چ رہندیاں نے، ایک سے بابے کو تویز طاقت نہیں کرواؤਣ جاندی ہے نا، پھر ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی بابے کے پاس نہ جا رہی ہو ہمارے خلاف تویز دھاگا کروانے کے لیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی پنڈلی میں بھی درد ہے نا تو وہ بس یہ ساڑھے تے کرواتا ہے کچھ، بچے کا پیٹ بھی درد ہوا ہے تو یہ ساڑھے تے کوئی چل گیا جادو۔ کل ہی ایک میں جگہ پہ فاتح خانی کے لیے گیا، پرسوں شام، تو وہ ایک بڑا گاؤں کا مطلب سرکردہ بندہ نمبردار وہ بیٹھا، مجھے کہنے لگا جی وہ نا میرا بیٹے دا نا کچھ مسئلہ بنیا، وہ میچ دے وچ گیا سی تے گڈی تو اترن لگا وہ پیر تے سٹ لگ گئی تو مینوں لگدا کارا چل گیا کوئی، یہ کسی نے کالا جادو کیتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے توہمات اس حد تک ہم ہلکے ہو گئے ہیں ذہنی طور پہ کہ اللہ کی ذات سے ہمارا توکل جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ چھوٹی سی مصیبت پہنچتی ہے تو جناب ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بندے پہنچا رہے ہیں، حالانکہ نہ تکلیف کوئی بندہ دے سکتا ہے نہ خوشی کوئی بندہ دے سکتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بس اسباب پیدا ہوتے ہیں آگے۔ ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے، بس کیا کریں، اگر کسی بندے نے لکھ دیا نا جی غوثیہ جنرل سٹور، کوئی سٹور بنایا اس کے اوپر حضور غوث پاک کی نسبت سے غوثیہ جنرل سٹور لکھ دیا ہے تو 6 مہینے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ اچھا 6 مہینے اس کی وہ پبلسٹی کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا کہ میں نے جی غوثیہ جنرل سٹور بنایا ہے۔ 6 مہینے کام تھوڑا ٹھنڈا ہی چلا اس کا، 6 مہینے کے بعد اچھا پہلے اس نے اس کے اوپر صرف نا اللہ کا نام لکھایا تھا، یہ مثال میں دینے لگا تھا سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے ہم کتنے دور ہیں۔ جنرل سٹور بنا لیا، بسم اللہ جنرل سٹور، وہ نہ چلا 6 مہینے کے بعد جیسے ہی لکھا نا غوثیہ جنرل سٹور تو گاہک آنا شروع ہو گئے، تو پھر کہتا کیا ہے یار ویکھیا جنی دیر تک صرف اللہ نو آپ ہی منیا نا انی دیر تک کچھ نہیں بنیا، غوث پاک دا نام لکھن دی دیر گاہک آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ 6 مہینے میں تو پبلسٹی کر چکا ہوں، اب 6 مہینے کے بعد یہ چلے گا۔ اللہ کے نام کا کریڈٹ جو ہے نا وہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹی ہو جائے اللہ نے دیتی ہے تو منڈا ہو جائے پیر نے دیتا ہے۔ عجیب یہ مطلب ہمارا سسٹم آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں جو ہمیں ہماری طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو منسوب کر دیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے ذہن کو اٹیچ کرتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم اپنے پیروں کی طرف بابوں کی طرف ان کو منسوب کر دیتے ہیں، جی یہ تو فلاں کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی ڈاکٹر کی دوائی اتنی دیر تک اثر نہیں دکھا سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی اس کے اندر شفا والے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہونے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس کے اندر شفا والے اثرات پیدا ہی نہیں ہو سکتے، چاہنا رب نے ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ زمین و آسمان کا جو اختلاف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے تاکہ یہ سوچے۔ تو یہ اختلاف اتنا بڑا ہے، ہمارے ہاں تو اختلاف کو ہم بڑا بڑھاوا دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں ایک دوسرے، حالانکہ مسلمان کی ٹو میں نہ لگے۔ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی ایک دوسرے کی، جاسوسی نہیں کرنی۔ ہاں کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ کسی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے نیت یہ ہو، پھر آپ اس کو کچھ مطلب
دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر، اگر آپ کسی کی ٹو میں نکلے ہیں کہ میں دیکھوں پھر اس کی باتوں کو اچھالوں، اس کو ذلیل کروں لوگوں میں، تو اس سے قرآن منع فرماتا ہے ولا تجسسوا، اللہ فرماتا ہے جاسوسی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، یعنی کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے آپ اس کے عیب بیان کرو، جب وہ شخص سامنے آ جائے تو آپ چپ کر جاؤ، اس کے سامنے وہ عیب والی بات ہی نہ کرو، سامنے کہو جی چودھری صاحب بڑے اچھے ہیں، مولانا صاحب بڑے اچھے ہیں، اور جب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے پھر آپ ان کی بدخوئی کرو، اس سے بھی قرآن نے منع فرمایا۔ اور اگلی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قیام کی حالت میں، وقعودا، اور قعدہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں نا 4 رکعت والی نماز میں، قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ 2 قعدے ہوتے ہیں اس کے اندر، یعنی جب 2 رکعت کے بعد ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اولا، پہلا قعدہ، جب 4تھی رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ، قعدہ اخرى بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، وقعودا، اور بیٹھ کر، یعنی کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور کروٹ کے بل۔ کئی ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں لیٹے ہوئے، تو وہ لیٹے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمارے سانس سے واقف ہے، ہمارے دل کے اندر جو چیزیں، دل کی دھڑکن سے واقف ہے، ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات ہیں ان سے واقف ہے، جو آنے والے ان سے واقف ہے۔ تو رب تعالیٰ نے، اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ وہ بندے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جو کھڑے ہو کے میرا ذکر کرتے ہیں اور بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی دل آزاری ہونی تھی جو بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں اور لیٹ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جی پھر ان لوگوں کی دل آزاری ہونی تھی جو سیدھے نہیں لیٹ سکتے، جو کروٹ کے بل لیٹتے ہیں، پھر ان کی دل آزاری ہونی تھی۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی دل آزاری بھی نہیں کرتا جو رب کو کروٹ کے بل یاد کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے بندے یاد کر، کروٹ کے بل یاد کر، کھڑا ہو کے یاد کر، بیٹھ کے یاد کر، تو میرا ذکر کر تو صحیح، میں تیری کسی حالت سے بھی ناواقف نہیں ہوں، مجھے تیری ساری حالتوں کا پتہ ہے، تو ذکر کر بس میرا۔ تو رب نے پھر یہ ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں اور کروٹ کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ کس چیز میں؟ آسمانوں کی تخلیق میں کہ اللہ نے کیسے بنائے، زمین کی تخلیق میں کہ یہ زمین اللہ نے کیسے بنائی۔ ہم نے کیا سوچنا ہے؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ یہ مائک کیسے بنایا اس نے؟ اگر ہم اس پہ سوچیں گے نا کہ یہ مائک کیسے بنایا ہے، بیٹھے رہیں پھر سوچنا شروع کر دیں اس کے اندر کون کون سی دھات اس نے استعمال کی ہے، کیسے کیسے اس نے اس کا سانچہ بنایا ہوگا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس کی جو کاریگری ہے اس کی طرف لے کے نہیں جائیں گی۔ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق میں سوچنا کیا ہے کہ یار اللہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں، اس نے کیسے بنا دی، یہ نہیں سوچنا ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارا رب اتنا کریم، اتنا قادر، اتنا وہ ڈاڈا رب ہے کہ اس نے آسمان کو دیکھے کیسے کرو کی شکل میں بنایا ہے، اللہ کو یہ بنانا بھی مشکل نہیں لگا۔ ہمارا اللہ اتنی قدرت والا ہے، یہ سوچنا ہے ہم نے، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے کیسے بنا دیا، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں، اللہ نے اس کے اندر میٹیریل کون کون سا یوز کیا ہوگا، یہ ہم نے نہیں سوچنا۔ پھر تو اللہ پہ ہمارا ایمان مشکوک ہو گیا، پھر تو ہم اللہ پہ ایمان والے نہ رہے۔ تو رب قدوس کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، اور وہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، اور ان کی زبانوں پہ کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو ہمارا وہ رب ہے
کہ تو نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا۔ وہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے کہ نہیں ہے کمی کوئی قدرت کے کارخانے میں، کوئی نکما نہیں، ہاں جی قدرت کے کارخانے میں، اس طرح کا تھا وہ۔ تو وہ مطلب بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو سبق ایسے اچھے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں ایسے پڑھایا جاتا تھا۔ تو اب کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ملحد فکر کے انہوں نے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو وہ داخل کر دیا ہے، تو وہ اب بچوں میں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمین کیسے بن گئی، آسمان کیسے بن گیا، یہ تو بگ بینگ کے نتیجے میں ہے، یہ تو ایک بس دھماکہ ہوا تھا تو سارا کچھ بنا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو وہ مطلب ایک ایسی چین پہ ہمارے بچوں کو ڈال رہے ہیں کہ جس کا جواب کوئی نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی قدرتوں کے بارے میں یہ تو سوچے کہ رب کے رنگ بڑے نرالے ہیں، یہ تو سوچے کہ میرا رب بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ یہ تو سوچے کہ میرے رب نے یہ بنایا ہے، میرے اللہ کو کسی بنانے والی چیز نے تھکایا نہیں، وہ یہ تو سوچے کہ میرا اللہ اس بنانے میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن وہ یہ تو نہ سوچے کہ یار یہ چیزیں کیسے بنا دی، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں، اللہ نے کیسے بنا دی، اللہ کے پاس تو میٹیریل ہی کوئی نہیں تھا، اللہ نے کیسے بنا دی، اللہ کے پاس تو مزدور ہی کوئی نہیں تھے، وہ یہ تو نہ سوچے۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی رب کو یاد رکھنے والے ہیں، رب فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ یہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ دو نشانیاں ان کی یہاں پہ بیان کر دی گئیں، ایک تو وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی خلاصی مانگتے ہیں، جہنم سے، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی فہم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔